رمضان کے مشہور سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آیا اپنے ہاتھ سے اپنے اوپر غسل واجب کرنے پر روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ میں نے بڑے جچے تلے لفظوں میں یہ بات آپ تک پہنچا دی، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ چیز گناہ ہے، نہیں کرنی چاہیے، چاہے بات رمضان میں ہے چاہے بات رمضان کے علاوہ کی ہے۔ وہ جیسے کسی نے پوچھا تھا نا کہ مولانا صاحب بتائیے مسجد میں تصویر کھینچنا کیسا ہے، گناہ ہے یا نہیں ہے؟ کہا بیٹا گناہ مسجد کے اندر بھی ہے، مسجد کے باہر بھی ہے۔ تو اسی طرح یہاں پہ بھی وہی معاملہ ہے کہ رمضان کے اندر ایسا معاملہ کیا جائے اپنے ہاتھ سے اپنے اوپر غسل واجب، یا پھر رمضان سے ہٹ کے کیا جائے، گناہ تو ہے ہی ہے۔ رہ گئی بات اس سوال کے اس معاملے پر کہ روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ رمضان میں روزے کی حالت میں ایسا معاملہ کرنے پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس سے دوبارہ قضا واجب ہے، یعنی رمضان کے علاوہ باقی جو شرائط سے دن ہیں تو ان میں روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ یہ تو ہو گئی ایسی بات کہ اپنے ہاتھ سے معاملہ کرنے پر کیا حکم ہے۔ دوسری بات یہ کہ شادی شدہ ہے، رمضان ہے، رمضان میں روزے کی حالت میں اگر انہوں نے ہم بستری مکمل کر لی تو اس حوالے سے بات یہ ہے کہ روزہ بھی ٹوٹا، ایک بات، انہوں نے قضا بھی کرنی ہے، دوسری بات، اور انہوں نے مکمل 2 مہینے کے لگاتار روزے بھی رکھنے ہیں، حتیٰ کہ اگر ایک روزہ بھی درمیان میں چھوٹ گیا تو دوبارہ شروع سے شروع۔ اور اس کے ساتھ اگر وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اتنی طاقت نہیں ہے، ہم نہیں رکھ پائیں گے، یا ایسا معاملہ بالکل بھی نہیں ہے، ہم سے نہیں رکھا جاتا وغیرہ وغیرہ، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر قرآن پاک نے اس کا تیسرا متبادل یہ بتایا ہے کہ پھر ایسے افراد نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، پھر اس کے بعد جو ہے یہ اس کا کفارہ ہے۔ تو گویا رمضان میں بیوی کے ساتھ روزے کی حالت میں ہم بستری کرنے پر معاملہ یہ ہے کہ روزہ بھی ٹوٹا موجود، اور انہوں نے یہی دوبارہ قضا بھی کرنا ہے، اور اگر جسم کی طاقت ہے تو 2 مہینے کے لگاتار روزے ہیں، اور اگر ایسا معاملہ نہ ہو سکے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ بات ہو گئی اس وقت کی کہ جب رمضان میں دن میں روزے کی حالت میں ایسا ہم بستری کا معاملہ چلا لیا، اور اگر وہ سحری کے وقت یعنی روزے کے شروع ہونے سے پہلے یا روزے کے ختم ہونے کے بعد، یعنی بوقت روزہ نہیں، روزے سے پہلے یا بعد میں کر لیا، تو اس کی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی اجازت دے رکھی ہے ہمیں۔ ایک واقعات سے معاملات سے یہ ایک دور کا پس منظر ہے، اس سے بات سمجھ آتی ہے کہ پہلے تو مکمل منع تھا صرف محض رمضان کے مہینے میں، پھر اللہ رب العزت نے ہمارے لیے وسعت بنائی، گنجائش کا پہلو بنایا، اور اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اب جو معاملہ سحری سے پہلے یا افطاری کے بعد وہ جائز ہے، لیکن حالت روزہ میں یہ چیز ہرگز جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔